یقین ہے کہ وہ اس وقت جنت کے اندر ہوں گے. حضور کی نسبت سے جو جڑ گیا وہ مدینہ پا گیا. یہ فیصلہ ہے, یہی بات آخر ہے کہ ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں, جاگر پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے سر میرا. بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے, حضور کا عشق ہے. میں نے کہا آج کل ایک اور موضوع چل رہا ہے. میں نے کہا حضور علماء کی بات کے بعد کیا حضور بتائے صحابہ کی کیا تعریف ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے, صحابی کون ہے. میں دو جملوں میں سے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے زندہ آنکھوں کے ساتھ آقا کریم کی زیارت کی اور کہا آقا اور مسلمان ہو گئے. 10:10 پہ مسلمان ہو گیا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا. 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا. میں نے علماء سے پوچھا وہ صحابی ہے یا نہیں, کہا صحابی ہے. میں نے کہا وہ جنتی ہے کہ نہیں, کہا جنتی ہے. میں نے کہا علماء سے سوال کیا کہ حضور وہ 2 گھنٹے ہوئے سے مسلمان ہوئے تھے, اس کے بعد نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, خیرات نہیں ہے, نیکیاں نہیں ہے, لیکن آقا کی زیارت ہے. نبی میرے پورا مرشد نے 3 سال پہلے کہا تھا, دیکھتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے. سب محبت والے ہیں صحابہ سے. ہر صحابی نبی, جو صحابی نبی کو چاہتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان ہے, یقین ہے, وہ سب کہیں گے جنتی, جو بھی چاہتے ہیں. اور ہاتھ اٹھا کے کہیں گے پتہ چلے کہ یہاں سارے صحابہ کے عاشق بیٹھے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال اجلاس ہو گیا. اب ہم اپنی آپس میں 2-4 باتیں کر لیں. میں حکومت پاکستان آج سے درخواست کرتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ آج بھی جو بات امیر المجاہدین نے کہی تھی وہ پاکستان سنی تحریک 1990 سے کہہ رہی ہے کہ ناموس رسالت ہمارا ریڈ زون ہے, ریڈ زون ہے, ریڈ زون ہے. اس میں جو داخل ہوگا پھر وہ اپنے انجام کا خود. یہ ریڈ زون ہے ہمارا. ہمارے ماں باپ قربان, ہماری اولادیں قربان, ہمارا مال قربان, ہماری جانیں قربان آقا کی ناموس اور حرمت کے اوپر. تو خاصا اور سیاست دانوں یہ یاد رکھنا, قبر میں وہی کام آئیں گے. یہ سیاست تمہاری ادھر ہی ہے. ہمیں روٹی نہیں چاہیے, ہمیں کپڑا نہیں چاہیے, ہمیں مکان نہیں چاہیے, لیکن ہمیں ہمارا ایمان, اس ایمان پہ کوئی کمپرمائز نہیں. فرانس کا صدر, ساتھی بھائیوں, فرانس کے صدر نے گستاخی کی, پوری دنیا نے احتجاج کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالا جائے. سنو خاصا, سنو اے حکمرانوں, سنو حکمرانوں, غیرت کیا چیز ہوتی ہے, غیرت کیا چیز ہوتی ہے. کہ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کہا کہ یہ فرانس کا صدر پاگل ہو گیا ہے, یہ سائیکو ہے, یہ مینٹل ہے, اسے پاگل خانے میں داخل کرو. تو فرانس کی گورنمنٹ نے طیب اردوغان سے احتجاجی طور پہ اپنا سفیر بلا لیا اور ہمارے سنیوں کو ایک لالی پاپ دے دیا ہماری گورنمنٹ نے کہ 3 مہینے پارلیمنٹ میں بات کریں گے. ارے 24 گھنٹے کا کام ہے یہ 1 گھنٹے غیرت ہے تو یہ 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے کہ چلو نکلو. اور طیب اردوغان نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا, اس نیت سے ہاتھ نہیں ملایا کہ کل آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے جب شفاعت کے لیے, آقا کہیں گے تم
میرے گستاخوں سے ہاتھ ملاتے ہو؟ ارے وہ میرے خاکے بنا رہے تھے، تم ان سے کاروبار کر رہے تھے، تم ان سے بزنس کر رہے تھے، کہاں گئی خیرت؟ کہاں رہ گئی خیرت کہ فرانس کے صدر نے اپنا سفیر 24 گھنٹے میں وہاں سے بلا لیا ترکی سے؟ اور دوسری بات، میں تمام سیاست دانوں سے، آپ نے بڑے بھولے ہو اور آپ نے سدھرنا بھی نہیں ہے، معذرت ہے اگر حضور کی ناموس سے صحابہ کی عظمت کا اپنا رویہ سخت نہ ہو تو ضرورت ہی نہیں، مارو جوتا اتار کے مجھے مارو، لیکن حق کہنا نہیں چھوڑیں گے، اپنے قائد کا جنازہ اٹھایا، حق کہنا نہیں چھوڑا، سنت دربار میں تیرے تک جنازے اٹھائے، حق کہنا نہیں چھوڑا، چکار کے جنازے اٹھائے، حق کہنا نہیں چھوڑا، تو تمہارے ڈر سے چھوڑیں گے؟ ارے تمہیں چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، نکل نہیں سکو گے اپنے علاقوں سے۔ ہاں بے غیرت نہیں ہے یہ غیرت، 90 میں میرے قائد محترم بانی اور قائد محمد سلیم قاضی شہید لے کر گئے تھے، 63 جنازے اٹھا رہے تھے شاہ صاحب، ہم گورنر سے کہہ رہے تھے گورنر یہ بتاؤ کہ جنازہ کہاں سے اٹھائیں گے، امن کی بھیک نہیں، آقا کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج آپ بات بتاؤ ایمانداری سے، کتنے علماء ہمارے، کتنے پیر، جس سے پوچھو بولے 1 لاکھ مرید، کوئی کہتا ہے 3 لاکھ مرید، اس سے کم تو مرید ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ مجھے بتائے مزار کیوں بند ہے؟ جو کرونا سے اہل سنت کے اندر ہی آتا ہے، کرونا میلاد مصطفیٰ میں ہی آتا ہے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں آتا، پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا، جو ملک کو گالی دیتے، جو آئین کو گالی دیتے، جو اداروں کو گالی دیتے، جو فوج کو گالی دیتے، وہ محمود اچک سے غدار وطن، اچک سے پیچھے سے آ گئے، اچک سے، اچک اچک سمجھتے اچک اچک اچھا کیا ہوتا ہے؟ اچک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ یہ میں اردو میں نہیں کہہ رہا، سمجھ جاؤ، کچھ گالی دیتا ہے، اس قوم کو گالی دی، اس قوم کو گالی دی۔ جا عبداللہ شاہ عبداللطیف بھائی آرام فرما رہے ہیں، لال شہباز قلندر آرام فرما رہے ہیں، ان کے مزار بند ہیں، ان کے سارے دھندے کھلے ہوئے۔ ابھی لاڑکانہ میں بھی شاید پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، یہی گورنمنٹ والے تھے، بولتے تھے خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ لاک ڈاؤن کرو، یہی کہتے تھے نا، وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہا تھا خدا کا واسطہ لاک ڈاؤن کرو؟ اب کیوں نہیں ہے بھائی؟ 11ویں 12ویں میں لاک ڈاؤن بہت کرونا آتا ہے، دوسروں کے نہیں آتا، اور نہیں آتے، سر پروان سب کے ہوتے، اس لیے کہ آپ 12 لاکھ آدمی کا اجتماع تھا 12 دسمبر کو کراچی کے اندر، 12 لاکھ دیکھا تھا، صبح 10 بجے فجر میں لوگ گھروں سے نکلے تھے، رات کو سوئے نہیں تھے، پتہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا آج ان کی حاضری آقا کی بارگاہ میں لگے گی، آج ان کی حاضری صحابہ کی بارگاہ میں لگے گی، آج ان کی حاضری اہل بیت کے مزاروں پہ لگے گی۔ حاضری کا پل کیا تھا؟ کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن حضرت، کوئی گھر پہ نہیں بیٹھا، 12 لاکھ آدمی، اور خدا کی قسم یہ نکل کر آ جائے الیکشن والے دن، مائک ہی بند ہو گیا خوف کے مارے، مائک ہی بند ہو گیا، لیکن ہماری آواز مائک کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے مائک کی، اور اس بات بولتے تھے، جو پہلی صف میں بیٹھا سنتا تھا وہ 70,000 کے آخری کا آدمی بھی سنتا تھا، ہم تو ان کے کتے در کے، غوث پاک کے در کے کتے، اور یہ پاکستان ہم نے اسلامی نظام
اور خالص ریاست کی جدوجہد کریں گے، اسلامی ریاست، ایک اسلامی فلاحی ریاست جہاں عدل بکتا نہ ہو، عدل ملتا ہو، جہاں تعلیم بکتی نہ ہو، تعلیم ملتی ہو۔ بتاؤ ہمارا اور آپ کا قصور کیا ہے؟ سلیم بھائی فرماتے تھے خدا کی قسم سنیو، اے سنیو، جاگو، سنیو جاگو، خدا کی قسم تم کھڑے ہو گئے تو کسی کے باپ کی حکومت نہیں بن سکتی، کسی کے باپ کی حکومت نہیں بن سکتی۔ آپ لوگ ڈر ڈر کے گزارو، ہمیں ڈر مر، ہمارے پوزیشن نہیں، کفن پہن کے گھومتے ہیں، اور ابھی واپس بھی جائیں گے۔ کسی ماں کے لال نے اگر جنم دیا ہے کوئی، اور نہ ہماری مائیں ابھی بھانج ہوئی ہیں کہ لال شہباز کلندر پیدا نہ کر سکے، ارے مائیں بھانج نہیں ہوئے کہ سلیم قادری پیدا نہ کر سکے، ہماری مائیں بھانج نہیں ہوئی ہے کہ ٹیپو سلطان پیدا نہ کر سکے۔ میں تو آج ایک شعر کی وجہ سے یہ ہے، آج میرے ہاتھ کی انگوٹھی بھی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی 400 جنگجو تھے، اور یہ کھلاڑی بھی وہ ترگت والی کھلاڑی ہے۔ میں نے کہا خان تم نے پورے پاکستان کو ارطغرل کو بنا دیا، خود نہیں بننا ہے۔ خان تم بھی بن جاؤ، شریعت کا نفاذ کرو۔ ترکی سے لباس میں منگا کے دوں گا، تلوار میرے پاس رکھی ہوئی ہے، بولا آج سے شریعت کا نفاذ، بولا آج کے بعد میری کسی بیٹی کی چھت، میری بیٹی کی چادر چھت سے نہیں اتاری جائے گی، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا، کوئی بندہ پیاسا نہیں مرے گا۔ اور 63 جو جنازہ نشتہ پارک میں اٹھائے، جنگ یمامہ ہو، 58-59 جنگیں لڑی گئی، 79-89 کے قریب، تو ٹوٹل 700 یا 800 لوگ شہید ہوئے۔ صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں میں، 700-800 صحابہ شہید ہوئے تھے، 100 جنگیں لگانے چلے کم و بیش، لیکن صرف ایک جنگ کے اندر جب حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا، مسلم بن کرزاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جاگو، خدا کی قسم جاگو، قبر میں حضور تشریف لائیں گے، من رسول کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اگر تم نے حضور سے محبت نہیں کی دنیا میں؟ یہ پاکستان ہم نے اسلامی نظام کے لیے بنایا، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آج سب اپنے چوری ڈاکے بچانے کے لیے تو روڈ پہ ہے، اور آج ایک اور اسلام آباد کا یہ وہ ڈیزل، ویسے بھی اب ڈیزل ختم ہونے والا ہے، نہیں آپ لوگ سیریس لو، ڈیزل ختم ہونے والا ہے۔ میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتا ہوں ڈائریکٹ، پیپلز پارٹی بھٹو کے چاہنے والوں سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ جنہوں نے بھٹو کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، تم نے انہیں اپنا ابا بنا لیا، کہاں گئی تمہاری سیاست؟ کہاں گئی سیاست؟ جنہوں نے بھٹو کو شہید کیا، بے نظیر کو شہید کیا، جس مدرسے کے لوگ استعمال ہوئے مولانا ڈیزل کے مدرسے کے لوگ تھے، تو انہیں اپنا باپ بنا دیا، جس کے باپ کا ہی نہیں پتا، جس کے باپ کا ہی نہیں پتا، جس کے باپ کا نہیں پتا، جو پاکستان کو گالی کر بھی دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے، جو اس ملک کو، تیری حکومت تھی 60 سیٹیں کی، نظام کے پی کے میں نظام لیا تھا نا، نظام اسلامی نظام، اسلام سے پیار نہیں، اسلام آباد سے پیار ہے۔ کل تک کہتا تھا عورت کی حکمرانی نہیں، آج مریم نانی کے کان میں ہر روز بولتا رہتا ہے، چلے اسی طرح خوشبو مل جائے گی، جوان ہے، چمک رہی ہے، چمک کر لو، برا تو نہیں لگا آپ کو؟ لگے گا بھی تو کیا کر لیں گے؟ ہماری تو غیرت باقی ہے، جن کی غیرتیں ختم ہو گئی ہیں نا،
آپ میاں صاحب کو بڑھا. میاں صاحب کے دور میں ہمارے لاؤڈ اسپیکر اترے تھے. میاں صاحب کے دور میں سود کے لیے گورنمنٹ کے عدالتوں میں کریں. آپ لوگوں کو روزانہ ٹائم دینا ہوگا. اور ایک اہم اعلان کہ انشاءاللہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، تھے، رہیں گے. ریاست نے فیصلہ کیا کہ کرونا پہ پابندی 15 فروری تک، لہذا ہم نے 3 جنوری کا جلسہ کینسل کیا کہ نہیں، لوگ پہلے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم کورونا سے مرنے نہیں دیں گے، چاہے وہ سیاسی کیوں نہ ہو کورونا. اچھا ان کا ایگریمنٹ فوراً میٹنگ ہو جاتی کورونا کی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ، وزیر اعظم ہاؤس میں. بھائی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں 6 سے 11 رات کو 11 بجے کے بعد تشریف لائیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا جب تک مارکیٹیں بند ہو چکی ہوں گی. کورونا پھر آ جاتا ہے 6:06 اور پھر چلا جاتا ہے. ربیع الاول میں پھر آ جاتا ہے، ریلی میں آ جاتا ہے، عرس پہ آ جاتا ہے، مزاروں پہ آ جاتا ہے. ابے مزار یہ روشنی کے مینار ہے، یہ روشنیوں کے مینار ہیں، یہ روشنیوں کے مینار ہیں. سلطان عاشق بیٹھے میرے سامنے. ارطغرل غازی کے دور میں جب سلطنت عثمانیہ تھی تو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عبدالحمید ثانی. کیا نام تھا؟ آئے عشق کی بات سنو گے؟ عشق کی بات ہے یہ. اگر سمجھ میں آگے تو آج سے کہنا کہ کل سے ہم کام شروع کریں گے، روز دفتروں کو ٹائم دیں گے، ہے نا، کارکن بنائیں گے. ہم نے سب کچھ کیا تھا. دکھانا ذرا ایک پرچہ کلر والا دکھاؤ. یہ سمجھے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بتائیں اگر والوں نے یہ کام کیا، ہم نے کیا تھا. یہ 2 دن رات بیٹھ کر کام کیے سارے. ایک علاقے کا اسٹیٹس بنایا، ایک علاقے کا. صرف یہ ایک ڈویژن کا اسٹیٹس ہے، ایک ڈویژن کا. پوری رات رابطہ کمیٹی کے طیب قادری بھائی تشریف فرمائے، جواد بھائی بیٹھے ہوئے. یہ کراچی شورا نے اعلان کیا ہے، ابھی آپ اس کا دمادم مست اعلان دیکھنا 6 مہینے کے بعد. آج اس کا کسی کا باپ کوئی نام لے سکتا ہے؟ قادیانی کے باپ کا نہیں سمجھ رہے. تو سلطنت عثمانیہ سلطان عبدالحمید ثانی تخت پہ بیٹھا ہے. کہا اگر ایک باہر آدمی آیا قرضہ مانگ رہا ہے کہ اچھا قرضہ ادا کر دو اس کا. کہا کہ نہیں. وہ کہتا ہے میں قرضہ نہیں، میں سلطان سے خود قرضہ مانگوں گا. سلطان پریشان ہوا کہ بلاؤ اس کو. سننا یار، اسی بات ہے. اگر آپ کے سمجھ گئے تو یقین مانو آپ کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ. اگر بات سمجھ گئے، اگر واقعی حضور کے عاشق و سرکار کے سچے نوکر. وہ آیا قرضہ لینے. وزیر نے کہا، پاشا نام تھا اس کا. پاشا نے کہا حضور میں نے ان کا قرضہ ادا کر دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں سلطان کے ہاتھ سے لوں گا. اچھا بھائی بلاؤ اس کو. ساحل کو بلاؤ. ساحل اندر آیا. مفتی صاحب ساحل اندر آیا. سلطان کھڑا ہوا ایسے کر کے کیا بولتا ہے؟ اے اللہ محترم شکریہ. ترکی میں طیب الرکان کیا بولتا ہے؟ ارطغرل. یہ دیکھو انگوٹھی بھی طیب الرکان نے ارطغرل نے بھیجی ہے. دیکھ کھلاڑی بھی وہی ہے ترکت والی. اب اس کو چلانا بھی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا چل سکتی ہے نہیں گردن والے کے لیے، ورنہ سر کے 2 کچھ ایسے 2 ٹکڑے غداروں کے، ملک غداروں کے. خیر وہ آیا کہنا حضور میں نے رات خواب دیکھا. خواب میں آقا کریم تشریف لے کر آئے. آقا کریم نے کہا میرے حبیب کیا کہا آقا نے خواب میں؟ میرے حبیب اس نے دراز کھولی اور سونے کے سکے بہت سارے اٹھا کے اس کو دیے. کیا کہا آقا نے؟ میرے حبیب. پھر اس نے سونے نکالا، پھر دیا 3 دفعہ 4 دفعہ. پاشا نے کہا دل نہیں بھرا. اس کو عیسائی کو اشارہ کر کے کہا یہ میری تو 7 پشتے کھائیں گے سونے سے. 7 پشتے کھائیں گے، کیا کریں؟ سلطان نے کہا بادشاہ سلامت. اس کے وزیر نے کہا سلطان یہ تو پورا خزانہ خالی کہہ رہا ہے، میری سلطنت بھی چلی جائے
یہ جملہ میرے حبیب آقا کریم کے خواب میں آ کے کہا میرے حبیب، اور ہم بھی اس مشن سے اسی لیے آواز واسطہ ہے کہ آقا کریم ایک دن آ کے کہتے میرے سرور، میرے خلیل، میرے عباس، میرے قاسم، ہم تم سے راضی، ہم تم سے راضی، میرے قاسم، ہم تم سے راضی۔ اور کیا کہا خواب پورا کرو؟ کہا سلطان رات حضور تشریف لائے تو آگے سلطان سے کہنا کل عشاء کے بعد تم درود پڑھنا بھول گئے رات کو سونے سے پہلے۔ وہ سائن سونے کے سل لے کے چلا گیا، سکے لے کے چلا گیا۔ پاشا نے کہا پاشا رات میں بہت مصروف ہو گیا، عشاء کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی، میں درود پڑھنا بھول گیا، درود پڑھنا بھول گیا تھا۔ آقا بھولتے نہیں ہے، اور تم کیسی امت ہو کہ اپنے آقا کے مشن کو بھول گئے؟ ارے تم کیسے ہو؟ تم اپنی آقا کی سنتوں کو بھول گئے؟ ارے کیسے ہو جو جنت میں قبر میں تمہارے کام آئیں گے تم ان کے مشن کو بھول گئے؟ گندی سیاست میں لگ گئے، چور و ڈاکوؤں کی حمایت میں لگ گئے۔ یہ کام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھ لینا۔ واللہ قسم خدا کی تم اس دن ڈھونڈو گے، تمہیں کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ملے گا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، یہ تمہارے دوست تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر ساتھ ہوگا تو آقا کی محبت ساتھ ہوگا، آقا کا رشتہ ساتھ ہوگا۔ مدینے والے ہاشمی میاں فرماتے تھے، دو جملوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، نشتہ پار بھی جب نکلے۔ ہاشمی میاں فرماتے تھے جس سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی اس سے ہماری جنگ نہیں ہے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہماری صلح نہیں ہے۔ ختم ہو گیا، سوچا نہیں کرو کہ مسٹری مت لڑاؤ۔ حضور فرماتے جو علماء سے بڑے پیار فرماتے تھے، اور تین اور ہیں، میں نے کہا میں تو عالم نہیں بن سکا، تو آگے آپشن دے دیا آقا کریم نے کہ طالب علم بن جاؤ۔ آقا کریم رحمت للعالمین نے ایک آپشن اور دے دیا، علماء سے پیار کرو۔ ایک آپشن اور دے دیا، علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ چار آپشن، میں نے کہا چلو تین میں تو ہیں، طالب علم بھی ہے، علماء کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، مشائخ کے ہاتھ چومتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ سنی تحریک کا مشن ہے، آؤ سب سنی تحریک کو جوائن کرو، ملک میں انقلاب لانا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں ہم، اور کھل کر تحریک چلائیں گے۔ اب اس ملک میں انصاف چاہیے، اس ملک میں عدل چاہیے، اس ملک میں آقا کا نظام چاہیے۔ کس کس کو چاہیے آقا کا نظام؟ تو آج سے دین کا کام کرو گے اور وابستہ ہو جاؤ، کسی پیر سے بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب درگاہیں ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ کمبر شریف ہو، مشہوری شریف ہو، کوئی بھی شریف ہو، نواز شریف نہ ہو بس۔ کوئی بھی شریف ہو، نواز شریف جیسا غدار کھا گیا ملک کو، میرے بھائی کو گرفتار کیا صرف اس لیے کہ وہ مائک پہ بول رہا تھا، وہ حضور کا خطبہ دے رہا تھا، حضور کی سنت بیان کر رہا تھا۔ علماء گرفتار نہیں ہوئے مائک کے اوپر؟ بھول گئے آپ لوگ؟ یہ ہوتا رہے گا جب تک متحد نہیں ہوگے۔ مولانا ڈیزل کے چنن سے خوش، اور اس نے تعریف کر دی، تو اس سے پوچھ جو تیری کتابوں میں لکھا ہے اس سے بھی معافی مانگی۔ جو علماء جائے مزار کے اوپر اسے ملے، کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت ہے؟
ہم بیچے تو چورن، وہ بیچے تو تعزیت۔ کیا ہے یہ ہمارا کیا مزاج ہے؟ ارے یا رسول اللہ، خدا کی قسم پاکستان سنی تحریک 90 سے چل رہی ہے، 4000 مساجد آزاد کرائی، کبھی ہم نے نہیں پوچھا تمہارا تعلق جے پی سے، جماعت اہل سنت سے، دعوت اسلامی سے، ہم نے زبان کیا ہے، لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی قربان۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ایک، میں نے کوئی مجھے سال میں زور لگا کے دیکھ لیا، شاہ صاحب جیسا زور تو میں لگا بھی نہیں سکتا، تو اصلی ہی کھاتا، ہم تو چنے چباتے ہیں، چاہے وہ لوہے کے ہو یا وہ بھٹی کے ہو۔ ایسا سر بھٹی بھائی سے کو کہتا تھا بھوک لگ رہی ہے، جیب سے چنے نکال کے دے دیتے۔ میرے قائد کے گھر سے 3 جنازے اٹھے تھے، مولوی صاحب نماز پڑھانے سے آگے نہیں آتے تھے کہ ایم کے والے نہ مار دیں، سندھ توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، تیرے باپ کا ہے یہ ملک؟ آپ پاکستان کسی کا باپ نام لے سکتا ہے اس کا، لیکن وہ اپنے قائد کا نام دے سکتے ہیں۔ ہم بھی اب بھی کہتے اب بھی کریں گے رہنمائی سلیم بھائی عباس بھائی، یہ دیکھو یہ کارکن 2000 کا لشکر، یہ میرے 50 کارکن پورے سب کے بھاری پڑیں گے سب پر، اس لیے کہ یہ سرکار کے نوکر ہیں، وہ یزید کے نوکر ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، وہ یزید کے نوکر ہیں، بولتے ہیں صحیح ہے، تیر میں نے گرا کے بولو ڈیزل، تیرے ڈیزل کوئی آگے ٹھوکیں گے، تم ملک کو تباہ کرے گا۔ ابا بنا ہوا ہے ہمارا۔ اچھا میں نے پتا جو ڈیزل ختم ہونے والا، میں وہ ڈیزل کی بات نہیں کر رہا تھا، آپ لوگ تو ہمیشہ غلط ذہن لے کے جاتے ہو۔ اب بھائی الیکٹرانک گاڑی آ رہی ہے، الیکٹرک سے چلیں گی، ڈیزل تو ختم ہوگا نہیں ہوگا۔ اب ان پیٹرول والوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے، یہ چھڑک چھڑک کے آگ لگائیں گے، کیونکہ آگے والا آنے والا شیر ہمارا طیب الرحمان ہے، مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ۔ فرانس کے صدر کو کہتا ہاتھ نہیں ملاؤں گا جا، اور یہ سب زانیوں کی پیداوار ہے جتنے فرانس والے ہیں۔ یقین مانو آپ کی تاریخ کو پڑھو، پڑھتے پڑھتے وہ نہیں ہو تاریخ کی کہ تاریخ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انتظام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہربانی اعجاز شاہ صاحب کے جو انہوں نے مجھے اس ماحول میں ڈالا، میں بڑی تمیز سے اپنی کچھ میٹنگیں کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا، اچھا سب کی جان چھوڑ گئی اس وقت سارے دن میں، کیونکہ اب کسی کو اسٹیٹس تو دینا پڑے گا نہیں کہ ہم نے کام کیا 1 سال میں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر ہر ڈویژن کا اسٹیٹس چاہیے کہ 19 میں کیا کھویا کیا پایا۔ آصفی بھائی آپ ذمہ دار ہیں، ورنہ یہ پوری کابینہ نوکری سے بحال، وہ برطرف، کیا خیال ہے؟ راضی ہو بھائی؟ انشاءاللہ یہ پوری کابینہ برطرف ہو جائے گی اگر 1 ہفتے کے اندر ڈویژن کا اسٹیٹس نہیں ملا۔ ہم لوگ اتنی دور سے چل کر آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اجلاس ہو، طریقے سے بیٹھے، یہ اجلاس تو نہیں ہے۔ کیا بات کروں میں آپ سے، خفیہ کیا باتیں کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آگے کا امپریشن دوں، کیا ٹارگٹ کرے، کیا گفتگو کرے؟ آج سب دشمن اہل سنت کو ختم کرنے میں لگے ہیں، آپ کی بستیاں نہیں ختم ہوتی، تمہارا باپ بھی اہل سنت کو دیوار نہیں لگا سکتا، اور تم کو آنے والے الیکشن میں تم خدا کی اگر چنے نہیں چبائے، خدا کی قسم اگر چنے نہیں چبائے، ان پارٹیوں کو چھوٹنے پر مجبور نہیں کیا نا، میں زندگی میں لڑ جانا نہیں آؤں۔ بتائیے سیاست کیا ہوتی ہے؟ 22 لاکھ ووٹ تھے اہل سنت کے، 22 تیسری جماعت، اور آنے والے الیکشن میں پتہ چل جائے گا ان سیاسی غداروں کو جنہوں نے ہمارے بچے، آج وہ ماں کے بچے دیواریں تک رہے ہیں، جن کے بچوں کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ان کی ماں کی عزت لوٹی گئی تھی، بچے آج تک دیوار ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ماں کیا ہوا تھا، ماں کیا ہوا تھا، ماں کیا ہوا تھا، ماں کیا ہوا تھا، اور یہ بے غیرت حکمران
खुदा रखते हैं, जो इश्क रसूल रखते हैं। 70 रस्मानियां बनी थी, 600 साल हुकूमत की थी। वो खाना बदोश तैयबुल अब्दुल गाजी उस्मान गाजी 600 साल हुकूमत करके गए 3 बर्रे आजम के अंदर, बर्रे आजम अफ्रीका, बर्रे आजम एशिया, बर्रे आजम यूरोप, 3 जगह हुकूमत की है। मोदी के ये दलाल फौज को गाली देते हैं, ये मोदी के दलाल इंतजामिया को, रियासत पुलिस की कुर्बानियां, रेंजर्स की कुर्बानियां। अरे पाक फौज अगर बॉर्डर पे ना हो, खुदा की कसम एक रात तुम सुकून से नहीं सो सकते। मैंने कहा इन सियासतदानों को जरा सियासत की पहाड़ियों को तो भेजो। वो तो बेचारा 4 साल बाद रिटायर, अदालत का जज 4 साल बाद रिटायर, और आपका वजीर आला जो बेचारा फिजिकली रिटायर्ड है, वो कान से ऐसे जा रहा होता है। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने? तो शुक्र है जान छुड़ गई, आपकी जान छुड़ गई। मेरी इदारे बात सुन रहे हैं, यकीनन यहाँ माशाल्लाह से पूरी रिकॉर्डिंग भी इन्होंने की होगी। मेरे गाड़ी का नंबर ले रहे थे, गाड़ी का नंबर ऐसे करके तस्वीर खींच रहे थे। मैंने कहा मेरा नाम सरवत एजाज कादरी सलीम कादरी के घर का कुत्ता। मेरी गाड़ी का नंबर KN 2211 मेरे घर का एड्रेस भी नोट कर लो, 1A4/7 कादरी आउट। किसी माँ में दम है ना, किसी दहशतगर्द में आगे कर ले, लड़ ले, फिर देख लेंगे क्या करते। सामने सवाल करेगा, सामने फिर बताएंगे ये अब्दुल गाजी क्या होता है। 400 जंगजूदे पूरी दुनिया में हुकूमत की है 600 साल में। खड़े हो जाओ सब, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा करो कि मदीना मदीना हो जाए। इस मुल्क को अगर तुम रियासत बनाना चाहते हो, और यकीन मानो आप बहुत महबूब लोग हो, कहते हैं ना महबूब की महफिल है, महबूब लोग आते हैं वही चीज सरकार। अरे खुदा शाहिद है, वो किस्मत के सिकंदर है, अली नवाज हमारा। और रोता है, बोलते बोलते रोता है। रोना नहीं है, रुलाना है, टेंशन देना है, लेना नहीं है। हमने 4-5 साल जरा अमन में गुजारे तो लोग समझो रहे शरीफ हो गया तो सारे बदमाश हो गए। नहीं, अब तुमको बताएंगे 2-4 साल के अंदर हम बदमाश कैसे सरकार के लिए नाम पर करेंगे। आप हर गरीब मजलूम का इंसाफ दिलाएंगे, तालीम के लिए कोशिश जद्दोजहद करेंगे। हमारे हाथ में कलम है, हमने अपने बच्चों के हाथों में कलम दिया। जब नशबार का धमाका हुआ, शहीदों के बच्चों को हमने बाहर पढ़ने भेजा, उनकी उम्र 8 साल 10 साल थी। हमने उनके हाथ में कहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई, मैं जुल्मतों का हुआ पाला, मुझे इस पाकिस्तान का गम, मुझे फिक्र अपने आलम। इन सियासतदानों को अपने पैसे का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, वो गुरु होने वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक मेरा लाड़काने से नारे नहीं सुने, ये तो बड़े अल्लाह वालों की बस्तियां हैं, सलात और सलाम की शेर होंगे। एक दफा दिल खोलकर हिम्मत कर लो, नक्शा पार का ऐलान सुन ले। आज माशाल्लाह खुशकिस्मत है ये सिंध की धरती। 6 मार्च को नश्तपार के अंदर 14 नश्तपार कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। खुशकिस्मत है कि आज ऐलान हो रहा है 6 मार्च सब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। अब एक नारा हो जाए, बाबा जी भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने बोला सफीर तो नहीं बुलाया, हुजूर ने अपने सफीर को बुला लिया। मैंने तो सब भेजा ना, तो हुजूर ने अपने सफीर को बुला लिया। हो जाए मुकाबला, हो जाए, मदीना जाएगी ये और एक साथ लगाएंगे।
مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ مثل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ مثل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی خود سیکھے ہاں رضا مجھ سے خدمت کی خود سیکھے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام السلام اے سب گنبد کے مکین السلام اے رحمت للعالمین یا الہی واسطہ آل رسول یا الہی واسطہ اصحاب رسول اے خدا کے لاج دے پیارے رسول یہ سلام ہے عاجزانہ یا رسول اللہ یا حبیب السلام علیکم یا رسول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه يا الہ العالمین اسان ہدایت قبول و منظور فرما آمین آزان کے صدقے یا الہ العالمین اسان الصلاۃ والسلام جتے پڑھوں گا وہ نہیں مجھے یعنی سب سے گنبد سامنے جو الصلاۃ والسلام پڑھوں یا الہ العالمین جے قبول پڑھو سے پانچ بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سرس بھائی یہ تو کے پارت تھی انہی زنجے کی ٹیم گھٹا انہی تو کے پارت تھی شہدہ جے بچڑن جے تو کے پارت تھی یا الہ العالمین شہدہ جے بچڑن کے انہی ودھیک روان توان کر یا الہ العالمین پانچ محبوب کے صدقے اساں کوئی کم وٹ کے میں تو ہے تجھو محبوب راز ہوگے اساں کوئی کم نوٹ کے میں تو ہے تجھو محبوب ناراض ہوگے یا الہ العالمین پانچ محبوب کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے سرسد شادہ فرما پاکستان کے سردری جے کے حفاظت کر رہے ہیں پاک بہادر اخبار انہیں کی حفاظت تم فرما پاکستان پولیس کی حفاظت تم فرما پاکستان رینجر کی حفاظت تم فرما یا الہ العالمین حسن جی قائد محمد سرسجہ صدری جرنیل اہل سنت تاجدار نبوت کے سپہ سالار کی تو کے بارت تھی یا الہ العالمین ان کی صحت کے یا الہ العالمین کی صحت کی بھی تو کے بارت تھی ان کی یا الہ العالمین کی ساتھ کی بھی تو کے بارت تھی ان کے وقت کی بھی تو کے بارت تھی یا الہ العالمین کے بچڑن کی بھی تو کے بارت تھی یا الہ العالمین ان کے گھر کی بھی تو کے بارت تھی یا الہ العالمین ان کی شہدہ جے بچڑن کی خدمت کے روائے اے پاکستان سنی طریقے کی خدمت کے روائے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کر روائے یا الہ العالمین مدینے والے سرکار کی نوکری نہیں روائے انہی فقیر جی تو کے پارت انہی کی سجی ٹیم جی تو کے پارت کہ ہی پروگرام کرائے یا الہ